اسلام آباد اور لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارش، موسم خوشگوار ہونے سے عوام کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ گرمی کے ستائے ہوئے کراچی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، حبس اور گرمی کی شدت میں شام سے کمی آ جائے گی، سمندری ہوائیں بھی چلیں گی۔ مانسون کا نیا اسپیل 26 جولائی سے شہر میں داخل ہوگا۔ بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال میں مانسون بارشوں نے تباہی مچا دی۔ اموات کی تعداد 221 تک جا پہنچی۔ طوفانی بارشوں کے باعث 40 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کا غیر ملکی شہریت رکھنے والے وزیروں اور مشیروں کی برطرفی کا مطالبہ۔ ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا، وزیر اعظم دوہری شہریت رکھنے والوں کو 22 کروڑ عوام کی قسمت کے فیصلے کیوں کرنے دے رہے ہیں؟ عمران خان نے غیر ملکی پاسپورٹ والوں کو کابینہ میں کیوں بٹھا رکھا ہے؟ بولی کہ ملک پر غیر ملکی ٹولہ مسلط ہونے سے عوام بے روزگاری، معاشی تباہی اور بھوک میں مبتلا ہیں۔ وزیر اعظم سے غیر ملکی شہریت رکھنے والے وزیروں اور مشیروں سے فوری استعفیٰ لینے کا مطالبہ۔ غیر ممالک سے وفاداری کا حلف اٹھانے والے پاکستان سے کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات نفیسہ شاہ کہتی ہیں، اپوزیشن کو بیرون ملک جائیداد پر تانے دینے والوں کی اپنی اربوں روپے کی جائیداد نے عوام کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ غیر ملکیوں کو قومی سلامتی سمیت حساس معاملات تک رسائی دینا انتہائی تشویشناک ہے۔ شہری رحمان نے سوال کیا کہ دوہری شہریت والے کیا نیا پاکستان بنا رہے ہیں؟ کیا ملک اور پی ٹی آئی میں لوگوں کی کمی تھی جو نئے پاکستان کی تعمیر کے لیے بیرون ملک سے کاریگر درآمد کرنا پڑے؟ میرے پاس پاکستان کے علاوہ کسی ملک کی شہریت نہیں، حکومت کو اپنی شہریت کے بارے میں حلف نامہ تک جمع کروا چکا ہوں۔ معاون خصوصی معید یوسف کی اپنے اثاثوں اور شہریت کے بارے میں وضاحت، کہا کہ میری یا میرے اہل خانہ کے پاکستان کے علاوہ کسی ملک میں کوئی جائیداد نہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گیل کہتے ہیں کہ میرے پاس کسی اور ملک کی نہ شہریت ہے نہ ہی پاسپورٹ۔ بیان میں کہا کہ میں صرف اور صرف پاکستانی شہری ہوں۔ بیرونی ممالک میں سفراء اور افسران کے خلاف قانون تعیناتیوں کا انکشاف۔ افغانستان میں پاکستان کے سفیر زاہد نصر اللہ نے میرٹ سے ہٹ کر تقرریوں کا پردہ فاش کر دیا۔ سیکرٹری خارجہ کو لکھے خط میں کہا کہ سفیروں کی تعیناتی کی پالیسی کی سراسر خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ پوسٹنگ پالیسی پر مکمل عمل درآمد اور سفیروں کی تعیناتی کے لیے قابل افسران کا بورڈ بنایا جائے۔ کابل میں تعینات زاہد نصر اللہ گریڈ 22 کے آفیسر ہیں، انہیں افغانستان سے تبدیل کر کے کمبوڈیا میں سفیر لگا دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے زاہد نصر اللہ کی سینیورٹی کے پیش نظر یہ تقرری منسوخ کر دی تھی۔ کے لیے ہم اپنی جان و مال اور دھرتی تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 19 جولائی 1947 کو منظور کردہ قرارداد کے حق میں مظفر آباد میں نوجوانوں کی ریلی۔ نوجوانوں نے اپنے لہو سے پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچموں پر دستخط کر کے قرارداد کی توثیق کی۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کی بنیاد 19 جولائی کی قرارداد الحاق پاکستان ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا مظفر آباد میں سیمینار سے خطاب، کہا قرارداد الحاق پاکستان نے ہی کشمیریوں کے لیے راستہ متعین کیا۔ صدر آزاد کشمیر مسعود خان نے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ ریاست جموں و کشمیر کی تقدیر پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے۔ انگریز اور ڈوگرا راج ساز باز نہ کرتے تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی طرح پورا کشمیر آزاد کرا چکے ہوتے ہیں۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے کے لیے لڑتے رہیں گے، جانتا ہوں کہ ایک دن انصاف کا بول بالا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کشمیر کے یوم الحاق پاکستان پر پیغام۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل
خطے کے امن اور استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری بولے کہ پاکستان کشمیری عوام کی جد و جہد آزادی کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر وائلڈ لائف اسد کھوکر کا استعفی منظور کر لیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ اسد کھوکر کو وزیر اعظم کے حکم پر ہٹانے کا فیصلہ ہوا تھا مگر انہوں نے خود ہی استعفی دے دیا۔ پنجاب کابینہ میں مزید وزراء سے قلمدان واپس لیے جانے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی کارکردگی ہی نہیں تو موازنہ کیسے کیا جائے؟ شہباز شریف کا پروجیکٹ تھا جسے عثمان بزدار کا ویژن قرار دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ جس شخص کو وسیم اکرم قرار دیا گیا وہ اپنے کھلاڑی آؤٹ کرنے پر تلا ہے۔ عثمان بزدار روز وزیروں اور مشیروں کو تبدیل کر رہے ہیں۔ ہمارے منصوبے پر اپنی تختیاں لگائی جا رہی ہیں۔ عثمان بزدار نے تو 2 سال میں ایک اینٹ بھی نہیں لگائی۔ نون لیگ کے دور میں نوجوانوں کے نام پر تاریخ ساز کرپشن ہوئی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار کا لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا مریم نواز نے وزیر اعظم آفس میں بیٹھ کر کرپشن اور کک بیکس کے منصوبے بنائے۔ نواز شریف کا اصل ویژن کرپشن کرنا اور لوٹ مار کے سوا کچھ نہ تھا۔ لیگی رہنما حکومت کے ہر اقدام کا کریڈٹ لینے کی مضحکہ خیز روایت ترک کریں۔ خدشہ ہے پاکستان بنانے کے خواب کا کریڈٹ علامہ اقبال کے بجائے نواز شریف کو نہ دے دیں۔ ٹویٹر پر ہیش ٹیگ کپتان کا ابھرتا پاکستان ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب کی جانب سے شروع کیا گیا ہیش ٹیگ 15 منٹ میں پہلے نمبر پر پہنچ گیا۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ ملک بھر سے ہزاروں افراد نے کپتان کا ابھرتا پاکستان ہیش ٹیگ پر کپتان سے محبت کا اظہار کیا۔ عوام نے عمران خان کو صوبے میں 13 اسپیشل اکنامک زونز کے قیام پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ بولے کہ عوام نے پنجاب میں 10 سے زائد بڑے ہسپتالوں کے قیام اور صحت کی سہولیات کی فراہمی کو خوش آئند قرار دیا۔ وزیر اعظم نے محدود وسائل اور صحت کے کمزور نظام کے باوجود ثابت قدمی سے کورونا کا مقابلہ کیا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا ٹویٹ۔ کہا عمران خان نے عوام کی زندگی اور روزگار بچانے کے لیے متوازن پالیسی اختیار کی۔ کورونا سے نمٹنے میں NCOC اور احساس پروگرام کامیابی کے 2 مؤثر ہتھیار ثابت ہوئے۔ ملک بھر میں کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد میں مزید کمی آنا شروع ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 1579 کیسز رپورٹ اور 46 افراد جاں بحق۔ ملک میں مجموعی کیسز 2,63,496 تک جا پہنچے۔ اموات 5,568 ہو گئیں۔ اب تک 2 لاکھ سے زائد افراد صحت یاب۔ سندھ میں 24 گھنٹوں میں 9,270، پنجاب میں 7,831 ٹیسٹ کیے گئے۔ کے الیکٹرک کی یقین دہانیاں کام نہ آئیں۔ کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ شہر کے 40% حصے میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ طارق روڈ، بہادر آباد اور شاہ فیصل کالونی میں بجلی کی طویل بندش۔ لیاری، ملیر، صدر، گلشن اور PIB میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان۔ توثیق کی مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کی بنیاد 19 جولائی کی قرارداد الحاق پاکستان ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا مظفر آباد میں سیمینار سے خطاب۔ کہا قرارداد الحاق پاکستان نے ہی کشمیریوں کے لیے راستہ متعین کیا۔ صدر آزاد کشمیر مسعود خان نے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ ریاست جموں و کشمیر کی تقدیر پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے۔ انگریز اور ڈوگرا راج ساز باز نہ کرتے تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی طرح پورا کشمیر آزاد کرا چکے ہوتے ہیں۔
کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے کے لیے لڑتے رہیں گے، جانتا ہوں کہ ایک دن انصاف کا بول بالا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کشمیر کے یوم الحق پاکستان پر پیغام۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل خطے کے امن اور استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری بولے کہ پاکستان کشمیری عوام کی جد و جہد آزادی کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر وائلڈ لائف اسد کھوکر کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ اسد کھوکر کو وزیر اعظم کے حکم پر ہٹانے کا فیصلہ ہوا تھا، مگر انہوں نے خود ہی استعفیٰ دے دیا۔ پنجاب کابینہ میں مزید وزراء سے قلمدان واپس لیے جانے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی کارکردگی ہی نہیں تو موازنہ کیسے کیا جائے؟ شہباز شریف کا پروجیکٹ تھا جسے عثمان بزدار کا ویژن قرار دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ جس شخص کو وسیم اکرم قرار دیا گیا وہ اپنے کھلاڑی آؤٹ کرنے پر تلا ہے۔ عثمان بزدار روز وزیروں اور مشیروں کو تبدیل کر رہے ہیں، ہمارے منصوبے پر اپنی تختیاں لگائی جا رہی ہیں۔ عثمان بزدار نے تو 2 سال میں ایک اینٹ بھی نہیں لگائی۔ نون لیگ کے دور میں نوجوانوں کے نام پر تاریخ ساز کرپشن ہوئی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار کا لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا مریم نواز نے وزیر اعظم آفس میں بیٹھ کر کرپشن اور کک بیکس کے منصوبے بنائے۔ نواز شریف کا اصل ویژن کرپشن کرنا اور لوٹ مار کے سوا کچھ نہ تھا۔ لیگی رہنما حکومت کے ہر اقدام کا کریڈٹ لینے کی مضحکہ خیز روایت ترک کریں۔ خدشہ ہے پاکستان بنانے کے خواب کا کریڈٹ علامہ اقبال کے بجائے نواز شریف کو نہ دے دیں۔ ٹویٹر پر ہیش ٹیگ کپتان کا ابھرتا پاکستان ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب کی جانب سے شروع کیا گیا ہیش ٹیگ 15 منٹ میں پہلے نمبر پر پہنچ گیا۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ ملک بھر سے ہزاروں افراد نے کپتان کا ابھرتا پاکستان ہیش ٹیگ پر کپتان سے محبت کا اظہار کیا۔ عوام نے عمران خان کو صوبے میں 13 اسپیشل اکنامک زونز کے قیام پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ بولے کہ عوام نے پنجاب میں 10 سے زائد بڑے ہسپتالوں کے قیام اور صحت کی سہولیات کی فراہمی کو خوش آئند قرار دیا۔ وزیر اعظم نے محدود وسائل اور صحت کے کمزور نظام کے باوجود ثابت قدمی سے کرونا کا مقابلہ کیا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا ٹویٹ۔ کہا عمران خان نے عوام کی زندگی اور روزگار بچانے کے لیے متوازن پالیسی اختیار کی۔ کورونا سے نمٹنے میں NCOC اور احساس پروگرام کامیابی کے 2 مؤثر ہتھیار ثابت ہوئے۔ ملک بھر میں کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد میں مزید کمی آنا شروع ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 1579 کیسز رپورٹ اور 46 افراد جاں بحق۔ ملک میں مجموعی کیسز 2,63,464 تک جا پہنچے۔ اموات 5,568 ہو گئیں۔ اب تک 2 لاکھ سے زائد افراد صحت یاب۔ سندھ میں 24 گھنٹوں میں 9,270، پنجاب میں 7,831 ٹیسٹ کیے گئے۔ کے الیکٹرک کی یقین دہانیاں کام نہ آئیں۔ کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ شہر کے 40% حصے میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ طارق روڈ، بہادر آباد اور شاہ فیصل کالونی میں بجلی کی طویل بندش۔ لیاری، ملیر، صدر، گلشن اور پی